حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیسے ہوا کہ پہلے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر و عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگا اپنے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ذریعہ معاش نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، عمدہ کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی نہیں دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصرار کیا کہ جاؤ، جا کر مانگو تو صحیح، بات تو کرو، شاید آپ کا مقدر کھل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کے ساتھ بھیجا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیسے آئے؟ شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے۔ پھر پوچھا علی کیسے آئے؟ پھر بھی بات نہ کر سکے، سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے؟ سر ہلا دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ زبان سے پھر بھی بات نہ کر سکے شرم و حیا کی وجہ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ گھر میں گئے اور جا کر پوچھا اپنی بیٹی فاطمہ سے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی ہو، کیا خیال ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیتے، کیا وہ انکار کر دیتی؟ ہرگز نہیں، وہ راضی ہو جاتی، فوراً قبول کر لیتی۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ رشتہ کرنا، نکاح کرنا بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ کر رشتہ کیا جائے، ان سے پوچھ کر ان کی رضا معلوم کی جائے، پھر نکاح کیا جائے۔ اگر وہ انکار کر دے تو ان کا حق ہے، والدین کو چاہیے کہ اس پر ناراض نہ ہو، غضبناک نہ ہو، غصے نہ ہو۔ ایک بیٹے نے باپ کے سامنے انکار کر دیا کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نکاح کرنے کا میں نہیں کر سکتا۔ باپ غضبناک ہو، کہا میرے گھر سے نکل جاؤ اگر میری بات نہیں مان۔ کتنی غلط بات ہے، شریعت کے خلاف یہ باپ جا رہا ہے۔ بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے، قبول کرنے کا بھی حق دیا ہے، انکار کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے، ان کی رضا معلوم کرنی چاہیے، پھر رشتے کرنے چاہیے، پھر نکاح کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دیا ہے۔ حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام اتر چکے تھے، اللہ کا حکم لے کر آ چکے تھے، یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہہ کر چلے گئے اور پہلے جا کر فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں؟ کیوں؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کو، امت کو سبق دینے کی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، صحابہ کو بلایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جبریل آ چکا ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ سے آپ کا نکاح کرتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جی ہاں قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا فوراً
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، سجدے میں چلے، سجدے میں جا کر یہ آیت مبارکہ پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ دعا کرنے والے علی ہیں اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ پھر اس نکاح میں حسن و حسین جیسے شخصیتیں پیدا ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے نیک اولاد عطا کر، صالح اولاد عطا کر۔ اور اس نکاح کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم متعین فرمایا۔ شادی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 ماہ کے بعد حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام خود رکھا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کو محفوظ رکھا۔ آج تک کسی انسان نے اپنے اولاد کا نام حسن و حسین نہیں رکھا۔ پہلی مرتبہ میں محمد الرسول اللہ اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان 2 ناموں کی حفاظت کی اور اپنے پاس محفوظ رکھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما کان فی الرکعۃ الرابعہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4تھی رکعت کے سجدے میں تھے، تمام صحابہ بھی سجدے میں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں ہیں، امام بھی سجدے میں ہیں، تمام مقتدی بھی سجدے میں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے وہ اللہ اکبر کہتے تو صحابہ اکرام سجدے سے اٹھتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہ گئے۔ صحابہ اکرام خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا، انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اقبل الحسن والحسین الی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھے ہوئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ کر کھیل رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں رہے، ہم خوف زدہ ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد میں نے ایک آنکھ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا سجدے کی حالت میں، ہاتھ بڑھا کر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے نیچے اتارنا چاہا، لیکن محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پیچھے کیا اور مجھے منع کر دیا کہ حسن حسین کو نیچے نہیں اتارنا۔ دونوں بچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ کر کھیلتے رہے۔ اپنی مرضی سے جب نیچے اترے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کہا اور سجدے سے اٹھے، اور صحابہ کرام بھی سجدے سے اٹھے۔